السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید. پیش خدمت ہے ڈوگو فائٹرز. ہاں میں پہلی بار آیا ہوں. میرا نام جیک ہے اور میں ایکریمیا کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی نیوز کا رپورٹر ہوں اور جانسن سے ملنا چاہتا ہوں. جبکہ یہ ننگی لاش مجھے بتا رہی ہے کہ جانسن کسی سے نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ملتا. عمران نے چیختے ہوئے کہا. تو تم جرنلسٹ ٹائپ کے محلوق ہو. نانسنس. تم جیسے حقیر کیڑے مکوڑے تو بس کاغذوں پر ہی رینگتے رہتے ہیں. جاؤ دفع ہو جاؤ. میں تمہیں زندگی بخش دیتا ہوں. ڈک نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا. اچھا واہ، یہ بھی خوب رہی. تم زندگی بخشو گے؟ ارے تم جیسے تھرڈ کلاس گنڈے تو میرے بوٹ چاٹتے رہتے ہیں. آؤ چاٹو میرے بوٹ. آؤ آ جاؤ. شاباش. عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا. تو تم نہیں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے پھر تمہاری لاش ہی جائے گی جہاں سے. اس بار ڈک جیسے شخص کو بھی غصہ آ گیا تھا. اس نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن سیدھی کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا الٹ کر پشت کے بل نیچے جا گرا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن ایک لمحے کے لیے فضا میں اچھلی اور وہ بھی نیچے گرتے ہوئے. ڈک کے حلق سے نکلنے والی چیخ کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی حال میں جیسی چیخوں کا طوفان آ گیا. خبردار اگر کسی نے اسلحہ نکالا یا فرش سے اٹھایا. ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا. یہ کارنامہ بھی ٹائیگر نے ہی دکھایا تھا. اس نے یکلخت فضا میں کسی عقاب کی طرح اٹھتے ہوئے ڈک کے سینے پر فلائنگ کک رسید کی اور اس کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن کی کو فضا میں کور کر کے کلابازی کھا کر سیدھے ہوتے ہوئے اس نے فائر کھول دیا اور سب کے سب ایک ساتھ دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے. مسلح افراد کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل کر نیچے فرش پر جا گری تھی اور یہ چیخیں انہی مسلح افراد کے ہاتھوں پر لگنے والی گولیوں کا نتیجہ تھی. اس نے واقعی گھوم کر فائرنگ کرتے ہوئے انتہائی حیرت انگیز طور پر اس قدر درست نشانے لگائے تھے کہ ہم دائرے کی صورت میں کھڑے مسلح افراد کے صرف ہاتھوں پر ہی ضربیں آئی تھیں. خاص طور پر مشین گن سے اس طرح کی نشانہ بازی بظاہر ایک ناکام کام تھا، لیکن ٹائیگر نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اور سب لوگ حیرت اور خوف سے منہ پھاڑے ٹائیگر کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ انسان ہی نہ ہوں. یہ پریس فوٹوگرافر میک ہے. جس طرح خوبصورت پوز کیمرے سے کھینچتا ہے اسی طرح خوبصورت انداز میں نشانہ بھی لگاتا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اور ٹائیگر نے واقعی ایسا کارنامہ پیش کیا تھا کہ عمران جیسا شخص بھی کھلے عام داد دیے بغیر نہ رہ سکا. ڈک اب اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا. اس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ قلم سے کام کرنے والے یہ جرنلسٹ اس قدر زبردست نشانہ باز اور لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر بھی ہو سکتے ہیں. تم نے ہم پر فائر کھول کر اپنی موت یقینی بنا لی ہے. ڈک نے غراتے ہوئے کہا. بطخ بیچاری نے کیا کرنا ہے، بس کیں 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 کرتی رہتی ہے. تم بھی کرتے رہو کیں کیں. میں کہتا ہوں بلاؤ اس جانسن کو. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس بار حال میں موجود افراد کے منہ سے دبے دبے کہے نکل گئے. مگر دوسرے لمحے جس طرح بجلی چمکتی ہے اسی طرح ڈک اپنی جگہ سے اچھلا اور کسی گھومتے ہوئے سلنڈر کی طرح وہ عمران کی طرف بڑھا. یہ واقعی انتہائی خوفناک داؤ تھا. عین آخری لمحے میں وہ کوئی بھی داؤ استعمال کر سکتا تھا اور مقابل کو واقعی آخری لمحے تک یہ اندازہ ہی نہ ہو سکتا تھا کہ اس طرح رولنگ پوزیشن میں آنے والا کون سا داؤ استعمال کرے گا. اس لیے وہ یقیناً مار کھا جاتا، لیکن یہاں مقابلے میں عمران تھا. اس لیے جیسے ہی ڈک فضا میں اچھل کر رول کرتا ہوا عمران کی طرف بڑھا، عمران نے یکلخت ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر اس کا ایک بازو فضا میں اس طرح عجیب سے انداز میں لہرایا جیسے آکٹوپس حملہ کرتے وقت اپنے بے شمار بازوؤں کو محسوس انداز میں لہراتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی عمران کی طرف رول کرتا ہوا ڈک یکلخت چیختا ہوا فضا میں اوپر کو اٹھتا چلا گیا. لیکن اب وہ سائیڈ میں رول ہونے کی بجائے کلا بازی کے انداز میں بجلی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا اوپر کو اٹھ رہا تھا اور حال میں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہا تھا. کلا بازی کھانے کے انداز میں اوپر کو اٹھتا ہوا ڈک یکلخت اس طرح نیچے گرا جیسے وزنی چٹان پہاڑی کی چوٹی سے لڑک کر نیچے گر جاتی ہے. اور عمران نے یکلخت اچھل کر اپنا گھٹنا اوپر کو اٹھا کر نیچے گرتے ہوئے ڈک کو اس وقت مارا جب کلابازی کھا کر گھومتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کے گھٹنے کی زد میں آئی تھی. دوسرے لمحے حال ڈک کی روح فرساں چیخ اور پھر اس کے فرش پر گرنے کے زوردار دھماکے سے گونج اٹھا. ڈک نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت ساکت ہو گیا. اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرہ مسا لیکن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا.
واہ، اسے کہتے ہیں بطخ ڈانس، ڈک ڈانس۔ بہت خوب، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کاؤنٹر سے کوہنی ٹکا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسا شرارت بھرتا تاثر تھا جیسے بچہ کسی مشہور شعبد سے شعبدے باز کا دلچسپ شعبدہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ کون ہے یہ حرام زادہ؟ اچانک اوپر سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک گینڈے نما آدمی دھم دھم کے انداز میں اوپر جاتی ہوئی لکڑی کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ یہ حرام زادہ ہے؟ واہ، تو ایسے ہوتے ہیں حرام زادے۔ عمران نے فرش پر پڑے ڈگ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیڑے کی اولاد۔ آنے والے نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کسی ہرنے بھینسے کی طرح طاقتور اور ٹھوس جسم کا مالک نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس طرح ہلچل ہو رہی تھی کہ سچ مچ اس میں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ یہ جانسن ہے؟ اچانک پیچھے کھڑی ہوئی ویرا دہشت زدہ انداز میں بول پڑی۔ تم جانسن ہو، اس کلب کے مالک؟ عمران نے یکلخت انتہائی سرد لہجے میں کہا، ہاں میں ہوں جانسن، بندر کے بچے۔ جانسن نے قریب آتے ہوئے انتہائی غیظ و غضب بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح عمران فضا میں اچھلا اور اس نے بھینسی کی طرح پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہوا جانسن یکلخت بری طرح چیختا ہوا یکلخت پشت کے بل فرش پر ایک زور دھماکے سے جا کھڑا ہوا۔ عمران نے فضا میں ہی کلا بازی لگائی اور دوسرے لمحے وہ گھومتا ہوا اسی لمحے فرش پر گرتے ہوئے جانسن کے چہرے پر اپنے دونوں بوٹوں کو زور سے رگڑتا ہوا اس کے سر کی دوسری طرف جا گرا۔ جانسن کے حلق سے پہلے سے زیادہ خوفناک چیخ نکلی اور ابھی چیخ ختم ہی ہوئی تھی کہ یکلخت فضا ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں اور مسلح افراد کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ سب مسلح افراد گولیوں کی زد میں آ کر لٹوؤں کی طرح گھومتے ہوئے فرش پر جا گرے اور پھر تو جیسے حال میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ جس کا جدھر منہ آیا ادھر بھاگ پڑا۔ یہ فائرنگ ٹائیگر نے کی تھی۔ شاید ان مسلح افراد نے اپنے مار کھاتے ہوئے باس کا انتقام لینے کے لیے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ٹائیگر تو ہاتھ میں مشین گن پکڑے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی مستعد تھا، اس لیے اس نے بلا جھجکتے فائر کھول دیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ہرکولس کی دم۔ عمران نے یکلخت جھک کر جانسن کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوسرا لمحہ واقعی انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا جب اس کے در بھاری جسم رکھنے والا جانسن کسی بے جان کھلونے کی طرح اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے ایک زوردار دھماکے سے جا ٹکرایا۔ تم نے میرے باپ کو گالی دے کر اپنی ساری ہڈیوں کا سرما بنوانا مقدر کر لیا ہے، عمران نے ہراتے ہوئے کہا اور جانسن ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے ٹکرا کر جیسے ہی فرش پر گرا، عمران دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس پر جھکتا ہوا نظر آیا، دوسرے لمحے جانسن ایک بار پھر فضا میں اس طرح بلند ہوا جیسے پول والٹ کھولنے والا کھلاڑی اونچے پول کو کراس کرتے ہوئے اپنے جسم کو عجیب سے انداز میں موڑ توڑ لیتا ہے۔ لیکن نیچے گرتے ہوئے جانسن کے بھاری جسم کو فرش سے ٹکرانے سے پہلے عمران نے ہاتھوں میں دبوچا اور دوسرے لمحے جانسن کے حلق سے اس طرح خوفناک انداز میں چیخیں نکلنے لگی کہ یوں لگتا تھا جیسے اس کی روح کسی کانٹوں بھری جھاڑی میں پھنس گئی ہو اور اسے جبرن ان کانٹوں میں سے گھسیٹا جا رہا ہو۔ اس کا سر فرش پر آگے کی طرف نکلا ہوا تھا اور کاندھے فرش پر ٹکے ہوئے تھے، جبکہ اس کا نچلا دھڑ گھوم کر آگے فرش کی طرف جھکا ہوا تھا اور عمران اس کی رانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پوری قوت سے دبائے ہوئے تھا۔ جانسن اس وقت کراس کریمپ کی انتہائی خوفناک داؤ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ کسی بھی لمحے اس کی ریڑھ کی ہڈی سارے مہرے ایک ایک کر کے تڑک سکتے تھے۔ بولو حقیر کیڑا ہوں میں یا تم؟ بولو ورنہ ابھی ریڑھ کی ہڈی کے سارے مہرے توڑ ڈالوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف ذرا سا دبایا۔ میں حقیر کیڑا، میں مچھر، میں بندر کی اولاد، فار گاڈ سیک مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا، چھوڑ دو مجھے، میں ناکارہ ہو جاؤں گا، چھوڑ دو مجھے۔ جانسن نے چیخنے کے ساتھ ساتھ بری طرح گھگیانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ جس داؤ میں وہ پھنس گیا ہے اس کا انجام ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بن جانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور عمران نے اسے جکڑا اور اس طرح تھا کہ وہ بیچارہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کی حرکت براہ راست اس کے خلاف جاتی۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں تو صرف تم سے ملنے آیا تھا، نان سینس، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا اور جانسن ایک زوردار دھماکے سے الٹ کر نیچے فرش پر جا گرا۔ جانسن چند لمحے تو پڑا ہانپتا رہا، اس کا چہرہ بری طرح مسے ہو رہا تھا، لیکن پھر جلدی ہی وہ نارمل ہوتا گیا اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم حیرت انگیز لڑاکے ہو، انتہائی حیرت انگیز، کون ہو تم؟ جانسن نے اس بار شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں ایکریمیا کی ڈیلی نیوز کا اسپیشل رپورٹر جیک ہوں اور یہ پریس فوٹوگرافر میک ہے اور یہ محترمہ جو دیوار کے قریب کھڑی کانپ رہی ہیں شہاں کی مقامی کرائم رپورٹر ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
तुम जर्नलिस्ट हो नहीं, मैं मरकर भी यकीन नहीं कर सकता, कोई जर्नलिस्ट कभी इस तरह नहीं लड़ सकता, जॉनसन ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं किसी ज़माने में क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूँ और एक्रीमिया के बड़े बड़े धांसू गुंडे मुझसे इस तरह दबते थे जैसे शेर को देखकर मासूम हिरन दुबक जाते हैं, लेकिन फिर मेरी तरक्की हो गई और मैंने क्राइम रिपोर्टरी छोड़ दी। और सुनो, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे ये सारे आदमी बैक वक्त भौंकना शुरू हो गए, जिस पर मुझे भी गर्राना पड़ा। इमरान ने इस तरह झल्लाए हुए लहजे में कहा जैसे अब तक उसने जो कुछ किया था बादल नहवास्ता किया था। ठीक है, तुम जो कुछ भी हो, बहरहाल हैरत अंगेज आदमी हो, और मैं जॉनसन तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए फख्र महसूस करूँगा। जॉनसन ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसके लहजे से हलूस टपक रहा था और इमरान ने मुस्कुराते हुए बड़े पुरजोशाना अंदाज में मुसाफहा किया, क्योंकि उसे ऐसे गुंडों की नफ्सियात का अच्छी तरह इल्म था। इसलिए उसे यकीन था कि अब जॉनसन उसके साथ मुनाफकत ना करेगा। तुम वाकई बहादुर आदमी हो और मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। मैं तुम पर एक खूबसूरत फीचर लिखूंगा और तुम्हारी शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और जॉनसन के चेहरे पर यकलख्त मुसरत के आसार भर आए। आओ मेरे साथ आओ, जॉनसन ने कहा और फिर तेजी से उन्हें सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वो डिक अभी तक बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था, उसके कई साथियों की लाशें पड़ी थी और कई जख्मी हालत में तड़प रहे थे, लेकिन जॉनसन ने उनकी तरफ जरा बराबर भी तवज्जो ना की थी। उनके कफन दफन का क्या होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। आओ आओ, ये हकीर कीड़े तो मरते ही रहते हैं, तुम आओ, जॉनसन ने कहा और धम धम करता सीढ़ियां चढ़ता गया। और वीरा इस तरह चल पड़ी जैसे नींद में चल रही हो। उसके चेहरे पर यकीन और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात के अलावा हैरत और खौफ के तासुरात की परछाइयाँ भी मौजूद थी। टाइगर अब भी मशीन गन उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में इमरान की तरफ पुश्त किए चल रहा था, और इसी आलम में वो सीढ़ियाँ भी चढ़ा, लेकिन ऊपर पहुंचकर वो सीधा हो गया। जॉनसन उन्हें एक बड़े से दफ्तर नुमा कमरे में ले आया, जिसे इंतहाई कीमती सामान से मुज़य्यन किया गया था। बैठो, मैं तुम्हें स्पेन की 100 साल पुरानी शराब पिलाता हूँ, जॉनसन ने एक अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे मैं और मैक दोनों ही हार्ट के मरीज हैं, हमें डॉक्टर ने कहा हुआ है कि इधर हमने शराब हलक के अंदर डाली, उधर हमारे हार्ट साहब इम्तहान में मुकम्मल फेल, इसलिए हमारे साथ दुश्मनी मत करो, बस 2 कोक मंगवा दो। हाँ मिस वीरा जून अगर पीना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम और हार्ट के मरीज, क्या तुमने मुझे वाकई अहमक समझ लिया है, जॉनसन ने मुड़कर उसीले लहजे में कहा। अरे अरे, मैं गलत नहीं कह रहा, हम इस टाइप के मरीज नहीं हैं भाई, जैसे तुम समझ रहे हो कि बस दिल पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते चल रहे हों कि बस मामूली सा झटका लगा और दिल बंद, ऐसी कोई बात नहीं। हमें टब पवाना नामी बीमारी है, और ये बीमारी सिर्फ इस वक्त खतरनाक होती है जब उसका मरीज सिगरेट या शराब पी ले, वरना तो दिल घोड़े की तरह ताकतवर होता है। इमरान की जुबान चल पड़ी। टब पवा बीमारी, ये कौन सी बीमारी है, जॉनसन ने हैरत से मुंह खोलते हुए कहा। वीरा भी हैरत भरे अंदाज में इमरान को देख रही थी, जाहिर है उसने पहली बार ही इस बीमारी का नाम सुना होगा। अच्छा, अब तुम्हें मेडिकल साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी, मजबूरी है। अच्छा सुनो, ये टब पवा दरअसल 5 हरूफ का मुहफ़्फ़फ़ है, TBPA, OA और T मुहफ़्फ़फ़ है 3 का, और B मुहफ़्फ़फ़ है बीट का, यानी दिल की धड़कन, जिसे मेडिकल में हार्ट बीट कहा जाता है। P का मतलब हुआ प्रेसिडेंट यानी हाजिर, और O से मतलब हुआ 1, और A से अब्सेंट यानी गैर हाजिर। चूँकि बीमारी हुई 3 बीट्स प्रेसिडेंट 1 बीट एब्सेंट, मतलब हुआ कि 3 बार दिल धड़कने के बाद एक बार बंद हो जाता है। अगर यकीन आए तो आओ मेरे दिल पर हाथ रख कर देख लो, वैसे वीरा जून पर एतबार हो तो वो मैक के दिल पर हाथ रखकर देख सकती है, इमरान ने इस तरह लेक्चर देते हुए कहा जैसे कोई प्रोफेसर इंतहाई कुंद जहन तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहा हो। और ये कैसे मुमकिन है, नहीं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इस बार जॉनसन ने पहले वीरा जून बोल उठी, और फिर उससे पहले कि कोई और बात होती वो बिजली किसी तेजी से इमरान की तरफ बढ़ी और उसने उसके सीने पर हाथ रख दिया। ओह हाँ, वाकई इंतहाई हैरत अंगेज, वाकई 3 धड़कनों के बाद दिल रुक जाता है, और फिर 3 धड़कनें होती हैं और फिर दिल रुक जाता है। वो ये कैसे मुमकिन है, वीरा ने इसी तरह हैरत भरे अंदाज में पीछे हटते हुए कहा, जैसे उसे अपनी ही बात का यकीन ना आ रहा हो। इमरान के लबों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि ऐसा तो हर दिल करता है कि 3 बार धड़कने के बाद एक बार आराम करता है। शुक्र है 3 बार धड़का तो है, बड़ा ढीठ दिल है, वरना तुम्हारे हाथ रुकने के बाद तो मुझे एक बार भी इसके धड़कने का यकीन ना था, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और इस बार जॉनसन बे इख्तियार कहकहा मार कर हंस पड़ा।
تم خوبصورت باتیں کرتے ہو، بہرحال ہوگی یہ بیماری ٹھیک ہے، میں کوک منگوا لیتا ہوں، جانسن نے کہا اور ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جانسن نے ریسیور اٹھا کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، میں کرنل وینڈن بول رہا ہوں، ریڈ کارڈ ہولڈر۔ دوسری طرف سے کرنل وینڈن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چونکہ وہ بے حد اونچی آواز میں بول رہا تھا اس لیے صوفے پر بیٹھے ہوئے عمران اور ٹائگر کے کانوں میں اس کی آواز آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہیں ریڈ کارڈ جنرل بارٹن نے دیا ہے، مگر فون کرنے کی وجہ، جانسن نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کرنل وینڈن سے کسی بھی طرح خوف زدہ نہ ہوا تھا۔ ایکریمیا کے 2 صحافیوں نے تمہارے کلب میں تمہارے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اس نے تمہیں بھی مقلب میں شکست دے دی ہے، اس لیے یہ صحافی نہیں ہو سکتے، یہ پاکیزہ کے سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے ہی جنرل بارٹن نے مجھے ریڈ کارڈ دیا ہے، اس لیے تم انہیں کسی طرح بھی فرار نہ ہونے دینا۔ میں کرنل ڈوجان کو فورس دے کر بھیج رہا ہوں ان کی گرفتاری کے لیے، اگر یہ فرار ہونے لگے تو انہیں بے شک گولی مار دینا، میں ذمہ دار ہوں۔ دوسری طرف سے کرنل وینڈن نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا، تمہیں کس نے یہ کہانی سنائی ہے؟ جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرے آدمی ان کے پیچھے تھے، سنو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ورنہ میں تمہیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں گرفتار کر سکتا ہوں، سمجھے؟ اور یہ بھی سن لو، اگر یہ فورس پہنچنے سے پہلے فرار ہو گئے تو پھر یہ تمہاری بدبختی ہوگی۔ کرنل وینڈن نے انتہائی تیز لہجے میں کہا، سنو ایکریمی ریچ، میں نے ان سے دوستی کر لی ہے اور یہ میرے سامنے میرے دفتر میں بیٹھے ہیں، اور اگر تمہارا کوئی آدمی بھی میرے کلب میں داخل ہوا تو تمہاری پوری فورس کو توپ سے اڑا دوں گا، سمجھے؟ تم ریڈ کارڈ ہولڈر ہو تو میں ڈبل ریڈ کارڈ ہولڈر ہوں۔ میں اس معاملے میں جنرل بارٹر سے براہ راست بات کروں گا، اور اگر انہیں کہیں پیش کرنا بھی پڑا تو پھر میں انہیں جنرل بارٹر کے سامنے ہی پیش کروں گا، یہ میری طرف سے آخری وارننگ سمجھ لو۔ نان سینس، جانسن نے غصے کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے دھڑام سے ریسیور کیبل پر پٹک دیا۔ نان سینس، ڈیم فول جانسن کو دھمکیاں دے رہا ہے، احمق جسے جنرل بارٹر بھی دب کر بات کرتا ہے اس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں کرتا ہوں جنرل بارٹر سے ابھی بات، اس ایکریمی ریچ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ جانسن نے غصے کی شدت سے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک محسوس ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا اور تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانے میں مصروف ہو گیا۔ عمران کی نظریں ٹرانسمیٹر کے فریکوینسی ڈائل پر جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں کامیابی کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔ ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی، ہیلو ہیلو، ڈوگو چیف کالنگ اوور، جانسن نے یکلا چیختے ہوئے کہا، اور عمران ڈوگو چیف کا نام سنتے ہی واضح طور پر چونک پڑا، لیکن جانسن اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا۔ یس جی بی اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے اچانک ایک انیسی آواز ابھری، جیسے بھوکا شیر، بھیڑیا یا شکار اپنے شکاری کو دیکھ کر گرا رہا ہو۔ بوس، یہ تم نے کسی الو کے پٹھے کو ریڈ کارڈ دے دیا ہے؟ اس احمق ایکریمی ریچ کو وہ مجھے گولی مارنے اور گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا، اوور۔ جانسن نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، کرنل وینڈن کی بات کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تفصیل بتلاؤ، اس نے تمہیں کیوں دھمکی دی ہے؟ اس کا تم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اوور۔ جی وی ٹی جنرل بارٹر کے لہجے میں اس بار شدید حیرت نمایاں تھی۔ باس، ایکریمیا کے 2 جرنلسٹ میرے دوست ہیں، وہ میرے پاس کلب میں آئے، یہاں انہوں نے مجھ سے ملنے کے لیے ڈرامہ کیا اور فائرنگ کی۔ اس پر وہ کرنل وینڈن کے آدمیوں نے اسے نہ جانے کیا رپورٹ دی ہے کہ اس کا ابھی فون آیا ہے کہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے بلکہ کوئی ایشیائی ایجنٹ ہے، اور وہ کرنل ڈوجان کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیج رہا ہے۔ جب میں نے اس پر احتجاج کیا تو وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا، اوور۔ جانسن نے غصیلی لہجے میں کہا، لیکن وہ جھگڑے اور اپنی شکست والی بات گول کر گیا۔ اوہ، تو یہ لوگ جرنلسٹوں کے روپ میں آئے ہیں، کہاں ہیں یہ لوگ، کتنی تعداد میں ہیں، اوور۔ جنرل بارٹر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، کن کی بات کر رہے ہیں آپ باس؟ یہ میرے دوست ہیں، اوور۔ جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو جانسن، کرنل وینڈن نے اگر کہا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ اصل نہیں ہوں گے۔ آج کل ایشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کا ایک انتہائی خطرناک گروپ ساؤتھ افریقہ میں داخل ہوا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک لوگ ہیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے مجھے ایکریمیا سے کرنل وینڈن کو بلانا پڑا ہے، اور کرنل وینڈن کا ریکارڈ اس معاملے میں بے حد شاندار ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ فوراً انہیں گرفتار کر لو اور کرنل وینڈن کے حوالے کر دو، فوراً۔ اٹ از مائی آرڈر، جنرل بارٹر نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اگر یہ لوگ وہ ثابت نہ ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر، اوور۔
जॉनसन ने होंठ चबाते हुए कहा। साथ ही उसने सोफे पर बैठे हुए इमरान और टाइगर की तरफ इस तरह देखा जैसे अपनी बात की तायद कराना चाहता हो। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे दोस्तों को कोई तकलीफ ना होगी। मैं कर्नल वेंडन से कह दूंगा कि वो पहले पूरी तरह चेकिंग करे। तुम फिक्र ना करो, ये पूरे साउथ अफ्रीका का मसला है, समझे? ओवर। जनरल बार्टर ने कहा। ठीक है बॉस, ओवर एंड ऑल। जॉनसन ने इस बार कदरे ढीली लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो तुम जर्नलिस्ट नहीं हो? वैसे मुझे पहले भी शक सा हो रहा था कि कोई जर्नलिस्ट इस तरह लड़ नहीं सकता, जॉनसन ने मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल वेंडन तो पागल हो गया है। एयरपोर्ट पर पहले जदीद तरीन मेकअप वाशर से हमारा मेकअप चेक किया गया है, फिर एयरपोर्ट के इंचार्ज मेजर यूरो ने एक्रीमिया हमारे अखबार के दफ्तर से हमारे कागजात और हमारे हुलियों की चेकिंग की है। लेकिन कर्नल वेंडन हवा महवा अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमें निशाना बनाना चाहता है। मिस वीरा जून से पूछ लो, वो होटल में हमारे कमरे में आया लेकिन कोई ऐसी निशानी ना बता सका जिससे वो हमें एशियाई साबित कर सके, चनाचे वो वापस चला गया। अब वो सिर्फ हमें चारा बनाकर जनरल बार्टर पर अपनी कारकर्दगी का रोब डालना चाहता है। बहरहाल तुमने मुझे दोस्त कहा है, अगर तुम वाकई किसी दोस्त को इस तरह बगैर किसी सबूत के कर्नल वेंडन के हवाले कर सकते हो तो कर दो, लेकिन एक शर्त है कि हमें एग्रीमेंट सफारत खाने एक बार फ़ोन करने दो, फिर मैं देखूंगा कि ये कर्नल वेंडन और ये तुम्हारा जनरल बार्टर किस तरह हम पर हाथ डालते हैं। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो तुम वाकई जर्नलिस्ट हो? जॉनसन ने तज़ब्ज़ब भरे अंदाज में कहा। हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम्हें अपने जर्नलिस्ट होने का यकीन दिला सकें, हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि तुम्हारे ज़रिए जनरल बार्टर से राब्ता कायम करके उसका इंटरव्यू ले सकें। बहरहाल तुम्हारी दोस्ती अपनी जगह और हमारा वक़ार अपनी जगह, हम जा रहे हैं। तुम उस कर्नल वेंडन से जो मर्जी आए कह देना, हम अपने आप उससे निमट लेंगे, इमरान ने कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सुनो, बैठ जाओ, गुस्सा मत करो। जब मैंने तुम्हें दोस्त कहा है तो फिर मैं दोस्त बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी खुफिया गाह पर पहुंचा देता हूं जिसका इल्म जनरल बार्टर को भी नहीं। वहां मेरे खास आदमी मौजूद हैं, मेरे डोगो ग्रुप के आदमी। मैं पहले कर्नल वेंडन से मुतालिबा करूंगा कि वो साबित करे कि तुम वाकई असल नहीं हो। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आओ मेरे साथ, जॉनसन ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इमरान और टाइगर के उठते ही वीरा भी उठकर खड़ी हो गई।